دیوبند سے ہاں پیار ہے، دیوبند سے ہاں پالہانہ پیار ہے۔ سلسلہ سوالات سے پہلے شرائط کوئی جائزہ فرمائیں۔ شرط نمبر 1، کوئز کے سوالات حضرت مولانا اسلم صاحب شیخ پوری شہید رحمہ اللہ کی کتاب خلاصۃ القرآن سے کیے جائیں گے اور جواب بھی اسی کتاب کا معتبر ہوگا۔ شرط نمبر 2، سوال پورا ہونے کے بعد جو ساتھی سب سے پہلے کھڑے ہوں گے وہی جواب دینے کے مستحق ہوں گے۔ شرط نمبر 3، نظماء و نائبین دارالمطالعہ جواب دینے کے مجاز نہ ہوں گے۔ شرط نمبر 4، ایک مرتبہ جواب دینے کے بعد دوسری مرتبہ جواب دینے کا استحقاق اسی وقت ہوگا جب کوئی دوسرا ساتھی صحیح جواب نہ دے سکے۔ شرط نمبر 5، کسی بھی اختلاف کی صورت میں حضرت صدر محترم کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ سوالات شروع کیے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 1، قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور شکایت کریں گے کہ میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا، کتاب کی روشنی میں قرآن کریم چھوڑنے کی کم از کم 3 صورتیں بتائیں۔ سوال دوبارہ سنیں۔ قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور شکایت کریں گے کہ میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا، کتاب کی روشنی میں قرآن کریم چھوڑنے کی کم از کم 3 صورتیں بتائیں۔ کوئی نہیں، سوال میں تفصیل کی جاتی ہے، 3 صورتوں کے بجائے 2 صورتیں بتا سکتے ہیں۔ آگے جاتے ہیں۔ ایک لڑکا کھڑا ہوا ہے، دیکھیے جواب دے سکتے ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ قرآن پر ایمان ہی نہ رکھتا ہوں، اور دوسری شکل یہ ہے کہ قرآن کو اپنے تنازعات وغیرہ میں حکم بناتا ہوں۔ جواب درست ہے، انعام دے دیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 2، قیامت کے دن جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈالا، تو وہ 4 اسباب بیان کریں گے، آپ ان 4 اسباب کی وضاحت کریں۔ کوئی نہیں۔ نمبر 1، نماز نہیں پڑھتے اور غریبوں کو کھانے کھلاتے تھے، اور غریبوں کو کھانے کھلانے کو ابھارتے نہیں تھے اور قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے۔ سوال ناقص، جواب ناقص ہے۔ سوال دوبارہ سنیں۔ قیامت کے دن جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈالا، تو وہ 4 اسباب بیان کریں گے، آپ ان 4 اسباب کی وضاحت کریں۔ صحیح جواب نمبر 1، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نمبر 2، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ نمبر 3، ہم کشبختی اور گمراہی کی حمایت میں خوب حصہ لیتے تھے۔ نمبر 4، ہم قیامت کا انکار کرتے تھے۔ سوال نمبر 3، سورہ بقرہ میں منافقین کے کچھ اوصاف بیان کیے گئے ہیں، وہ اوصاف کتنے ہیں؟ کم از کم 5 کی وضاحت کریں۔ سورہ بقرہ میں منافقین کے 12 اوصاف بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے 5 یہ ہیں
کہ کس جھوٹ بولنا، عدم شعور، قلبی بیماریاں، جہالت اور سفاہت؟ جواب صحیح ہے، انعام کے لیے ہے۔ سوال نمبر 4، قرآن کریم کی وہ جامع ترین آیت جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت خیر و شر کی سب سے زیادہ جامع ہے، وہ آیت کون سی ہے اور کس صورت میں ہے؟ سورہ بقرہ کی ہے اور اللہ لا الہ الا هو کی۔ جواب غلط۔ سورہ نحل کی آیت ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ جواب درست ہے، انعام کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 5، میدان جنگ میں ثابت قدمی۔ سوال نمبر 5، قرآن کریم میں مسجد حرام کی چند خصوصیات بیان کی گئی ہیں، وہ خصوصیات کتنی ہیں اور کیا ہیں؟ مسجد حرام کی تین خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا عبادت کا گھر ہے، جس کی تعمیر جس کا نقشہ جبرائیل علیہ السلام نے کھینچا تھا، جس کی بنیاد جس کے معمار ابراہیم علیہ السلام تھے اور جس کے مزدوری کے کرنے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں وہاں پر آب زمزم ہے اور وہاں پہ داخل ہونے والا یہ جو بھی داخل ہوتا ہے وہ امن کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور جواب انشاءاللہ صحیح ہے۔ نام دے دیا گیا ماشاءاللہ۔ پروگرام سے متعلق ایک سوال دیا جاتا ہے، چوکس رہیں۔ جلسے کا آغاز قرآن کریم کی کس آیت سے ہوا اور اختتام کن دو صورتوں پر ہوا؟ اللہ قرآن کریم کی آیت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اور اختتام ہوا سورہ تکاثر اور سورہ عصر۔ جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شاید وہی ہے جو پہلے بیان ہوئی۔ پروگرام سے متعلق سوال کیا جاتا ہے، حضرت قاری صاحب علیہ الرحمہ کی ولادت کب ہوئی؟ جواب درست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نصرت کے حصول کے 4 عناصر ذکر فرمائے ہیں، وہ 4 عناصر کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 اصول بیان کیے گئے ہیں، ذکر اللہ کی کثرت اور ثابت قدمی اور اسی طرح اختلاف اور جھگڑے سے اجتناب، اور چوتھی صورت ہے، تیسری صورت اختلاف اور اجتناب کی صورت، اور چوتھی صورت ہے دشمن کے مقابلے کے وقت ثابت قدم رہنا اور سینا ہونا۔ دو جز ایک بیان ہے۔ دشمن کے مقابلے کے وقت ناموافق امور پر صبر کرنا۔ اور پہلا جز کیا ہے؟
साबित कदमी, ये मैदान जंग। जवाब दुरुस्त है। सूरह आले इमरान में 3 इबरत आमोज किस्से बयान किए गए हैं, वो तीनों किस्से क्या हैं? सूरह आले इमरान के अंदर 3 इबरत आमोज किस्से ये बयान हुए हैं। सबसे पहला किस्सा हजरत मरियम की पैदाइश का है, फिर उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का है, और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बेवकूफ़ मिलते वक्त जो दुआ की थी अपना औलाद की तमन्ना के लिए वो है। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। आखिरी सवाल, चौथे पारे में तलाक के 4 उसूल बयान किए गए हैं। चौथे पारे में तलाक के 4 उसूल बयान किए गए हैं, वो 4 उसूल क्या हैं? नंबर 1 सब्र, यानी कि दीन पर जमे रहना, मुश्किलात में दिल पूरा न करना। दूसरा मुसावरा, यानी कि दुश्मनों के मुकाबले में दुश्मनों के सामने शुजाअत और बहादुरी का मुजाहरा करना। नंबर 3 मुरावदा, यानी कि हर वक्त दुश्मनों से मुकाबले के लिए तैयार रहना। नंबर 4 तक़वा, यानी अल्लाह ताला से वक्त करना। आयत पढ़ सकते हैं? जवाब